حمد و صلات کے اختصار کے بعد لائق صد تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ چند ایک جمعات سے ہماری گفتگو یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزاج شناس نبوت، منبع جود و سخا، محور تسلیم و رضا، پیکر صدق و صفا، امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق ذوالفضل و عطا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور قدر و منزلت کے حوالہ سے چل رہی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں ہم نے مقام و مرتبہ صدیق اکبر بارگاہ ربوبیت میں اس عنوان پہ بات کی، اور پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے مقام و مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس عنوان پہ بات کی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام صدیق اکبر بزبان فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہما۔ چونکہ اس دور کے لیے یہ موضوع بہت ضروری ہے، ہمارے ہاں یہ عجیب قسم کی روش چل پڑی ہے کہ لوگ بعض صحابہ کی محبت کی آڑ لے کر بعض صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، قرآن نے جب واضح اعلان کر دیا رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، نہ جانے کیوں لوگوں کو قرآن کے فیصلے پہ یقین نہیں آتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی مکمل جو ظاہری حیات مبارکہ ہے، اس کا لب لباب اور نچوڑ کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت کا رستہ دکھانے کے لیے اور باہم محبت پروان چڑھانے کا جو گر ہے وہ سکھانے آئے۔ اب پھر بھی جو یہ کہے جی ان کا وہ آپس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کوئی رنجشیں تھی، کوئی جھگڑے تھے، اس کا مطلب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہیں سمجھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبتیں پیدا کر رہے ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ آپس میں معاذ اللہ کوئی رنجشیں تھی ان کی۔ تو 5 شہادتیں ہیں، 5 گواہیاں ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کے حق میں۔ 5 گواہیاں، ان پہ آپ نے غور کرنا ہے اور آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں صدیق اکبر کی شان کتنی اونچی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہلی گواہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ ہے صداقت صدیق اکبر پر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان المراد هو الشخص الواحد، کہتے قرآن کی وہ جو آیت ہے اس سے مراد ایک ہی شخص ہے۔ جی کون سی آیت؟ کہتے والذی جاء بالصدق فهو محمد وصدق به ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ کہتے قرآن میں جو آتا ہے وہ جو سچ لے کر آیا اس سے مراد سرکار دو عالم ہے، اور جس نے اس سچ لانے والے کی تصدیق کی اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ھذا القول مروی عن علی ابن ابی طالب و جماعت من المفسرین، کہتے یہ قول مفسرین کی پوری جماعت سے مروی ہے، اور راوی کون ہے؟ راوی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو یحییٰ رحمت اللہ تعالی کا قول امام سیوطی لاتے ہیں رحمہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کو منبر کوفہ پہ دیکھا خطاب کرتے ہوئے، یہ تابعین میں سے حضرت ابو یحییٰ، تو کہتے لا احسی
میں ان بات کو، ان معاملات کو گن نہیں سکتا. کم سمعت علی ابن ابی طالب علی منبر الکوفہ یقول ان اللہ سمى ابا بکر صدیقا علی لسان نبیہ او کما قال. کہتے میں ان واقعات کو گن نہیں سکتا. کتنی بار میں نے سنا، وہ تعداد میں کتنے، وہ فگر کتنا بنتا ہے، کہتے میں شمار نہیں کر سکتا، کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا لوگو سنو ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے. کہتے وہ تعداد گنتی سے باہر ہے. پھر اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا فرمان امام ابن عساکر لاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں یہ جو لقب آپ کا صدیق ہے، ان اللہ تبارک و تعالی انزل من السماء صدیقا، یہ صدیق کا جو لقب ہے یہ ان کے لیے رب ذوالجلال نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعہ سے رب ذوالجلال نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب اور ٹائٹل دے دیا ہے. تو یہ پہلی گواہی صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ کن کی زبان سے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی زبان سے. دوسری گواہی شجاعت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ کن کی گواہی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ بھائی من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں، یقینی طور پہ آپ بہت بڑے بہادر، بڑے دلیر ہیں. کہا من اشجع الناس، بہادر کون ہے سب سے بڑا؟ جب لوگوں نے کہا نا آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کون ہے سب سے بڑا بہادر کون ہے. کہتے میدان بدر میں جب امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے عریش بنائی گئی نا، جس میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنا تھا، تو اب سوال یہ تھا کہ اس کے باہر پہرا کون دے گا، اس کے باہر تلوار پکڑ کے کھڑا کون ہوگا، تیروں کا رخ اس طرف، تلواروں کا رخ اس طرف، نیزوں کا رخ اس طرف، ہر کافر کا رخ اس طرف. تو اب پہرا دینا بہت بڑا کام تھا. کہتے اب یہ سوال پیدا ہوا پہرا کون دے گا. کہتے ابھی ہم تلوار پکڑنے لگے تھے تو دیکھا سامنے صدیق اکبر پہلے تلوار لے کے کھڑے رضی اللہ تعالی. تو کہتے یاد رکھو ہم بہادر ہیں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سب سے بڑے بہادر رضی اللہ تعالی عنہ. پھر آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو کہتے کافروں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو تکلیف دی، دکھ درد پہنچائے. کہتے اس وقت میں یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے آقا کونین کا دفاع بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگو تم انہیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، صرف اس لیے کہ تمہیں بتوں سے روک کے رب کے در پہ لے کے آتے ہیں. اور کہتے ہیں صدیق اکبر وہ ہے جنہوں نے آقا کونین کے دفاع کے اندر اپنی ذات پر تکلیف برداشت کی ہیں. اتنا مارا گیا کہ حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، مگر انہوں نے دفاع ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں ہے. یہ بات کر کے حضرت علی المرتضیٰ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے زاروں کے تار رونے لگے. وہ بہادر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. پھر آپ نے سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ آل فرعون جو ہے، وہ فرعون کے وقت کے جو لوگ ہیں ان میں سے جو مومن تھے، ایمان والے تھے، وہ بڑے ایمان والے ہیں کہ صدیق اکبر بڑے ایمان والے ہیں رضی اللہ عنہ. فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. تو اس وقت کے جو ایمان والے تھے، جو وہ بچوں کو بھی ذبح کر رہا تھا، تکلیف دے رہا تھا، طرح طرح کی تکلیف سے گزار رہا تھا، تب کے ایمان والے زیادہ پکے تھے، زیادہ اونچے درجے کے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو لوگ خاموش ہیں، حضور آپ بتائیں. فرمایا یاد رکھو فرق ہے بڑا واضح ان میں اور ان میں. ان میں اور ان کے اندر فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ ذالک الرجل یکتم ایمانہ وہذا الرجل اعلن ایمانہ. کہتے وہ لوگ جو جب ایمان قبول کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے تو اپنے ایمان کو چھپاتے تھے، مگر یار غار وہ ہے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے سب کے ساتھ. یہ فرق ہے ان میں. کہتے وہ سارے کے سارے ایمان والے، ان کا ایمان
ملا بھی دیا جائے نا، اکٹھا بھی کر دیا جائے تو صدیق اکبر کے ایمان کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچتا۔ یہ ہے شجاعت کی گواہی کن کی زبان سے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے۔ تیسری بات، دیانت کی اور جنتی ہونے کی گواہی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ آپ کی زبان سے۔ یہ بھی تاریخ الخلفاء میں بھی ہے، امام ابن عساکر بھی لائے، کنز العمال میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ فرماتے میں نے جب بھی کبھی کسی نیک کام میں سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے نا، یہ سوچا کہ میں اس کام کو آگے بڑھ کے کروں، تو میں نے صدیق اکبر کو اپنے سے آگے ہی پایا۔ جب بھی کسی نیک کام کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں اپنے سے آگے پایا ہے۔ اور آپ ایک جملہ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ما احد لقی اللہ تبارک و تعالی بصحیفتہ احب من ھذا المسجع، کہتے رب کے ساتھ جو اپنے صحیفے لے کے ملاقات لوگ کریں گے نا، اپنے نامہ اعمال لے کے جو رب سے ملاقات کریں گے، جانتے ہو ان سب میں رب کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا وہ فرمان بھی جو حدیث مرفوع کے طور پہ آپ نے بیان کیا، جامع ترمذی میں امام ابو عیسیٰ ترمذی اس کو لائے، کہتے ایک روز میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ایک روز میں سرکار کے پاس کھڑا تھا تو شیخین کا گزر ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، دونوں ہستیاں گزرے۔ تو سرکار نے فرمایا ان کو جانتے ہو؟ کہتے میں نے عرض کی سرکار یہ ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار نے فرمایا ان کا ایک اور تعارف نہ کرواؤں؟ ان کا ایک اور تعارف آپ کو بتا دوں۔ آقا وہ کون سا تعارف ہے؟ فرمایا ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرہما یا علی او کما قال۔ فرمایا یاد رکھو اے علی، یہ دونوں جو ہیں نا یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین میں سے آخرین میں سے، نبیوں کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں جنت کے اندر ان دونوں کے جھنڈے تلے کھڑے ہو۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، حضرت حسنین کریمین کو فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار، ان کو کہا یہ جنتی بوڑھوں کے سردار۔ اللہ کتنی شان اور کتنا مقام اور کتنی رفعت ہے ان دونوں ہستیوں کی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ۔ اور یہ گواہی جنتی ہونے پہ کون دے رہے ہیں؟ جنت کی سرداری پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ۔ اگلی بات پہ آ جائیے، اگلا پہلو ہے چوتھی بات، حضرت جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی افضلیت پہ۔ صدیق اکبر سب صحابہ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، اس کی گواہی بھی حضرت علی دیتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلی روایت صحیح بخاری سے، حضرت محمد بن حنفیہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے اپنے بیٹے، ایک روز کہتے میں نے سوال کیا بابا جان ایک بات تو بتائیے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کے بعد افضل کون ہے؟ سرکار کی ذات کے بعد بہتر کون ہے؟ اونچے رتبے والا کون ہے؟ کہتے یہ سوال جب میں نے کیا نا تو سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کے بعد جس ہستی کا نمبر سب سے پہلے ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے پھر میں نے کہا ثم من، حضور پھر کون؟ کہتے ثم عمر رضی اللہ تعالی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ کا نمبر آتا ہے، کہتے فخشیت ان یقول عثمان، اب مجھے یہ تھا کہ آپ حضرت عثمان غنی کا آگے نام لیں گے تو میں نے ترتیب بدل دی، سوال کا انداز بدل دیا، میں نے کہا ثم انت، پھر پہلے میں کہہ رہا تھا ثم من، پھر کون پھر کون، اب میں نے ترتیب بدل دی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نے فرمایا ثم عثمان۔ یار آپ ایک بات پہ غور، وہ کتنے کھلے دل والے، یہ تنگیاں تو ہمارے دلوں کے اندر آج پیدا ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، یہ جناب لے کے بیٹھ گئے ان باتوں کو، جھگڑوں کو، رنجشوں کو، ان کے دل کی وسعتیں تو دیکھو، ان کے ظرف کی وسعتیں تو دیکھو۔ سوال کیا جا رہا، فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ، فاروق اعظم، کہا پھر آپ، کہتے نہیں پھر عثمان غنی رضی اللہ، اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد اپنی بات کی تو فرماتے ہیں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک مسلمانوں میں سے عام سا بندہ ہوں، یہ آپ کی عاجزی ہے۔
وگرنہ سیدنا علی المرتضیٰ کی شانیں تو بڑی اونچی ہیں، لیکن آپ نے حقانیت بیان کی، حق بیان کیا، اور جب اپنی ذات کی بات آئی تو آپ نے عز و انکساری سے کام لیا۔ یہ پہلی روایت افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری روایت مسند امام احمد ابن حنبل سے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں خیر هذه الامت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر، کہتے اس امت میں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات کے بعد سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور ادفع جو ہستی ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسری کا نام فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ مسند احمد میں ہے۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ تاریخ الخلفاء میں یہ بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ھذا متواتر عن علی بن ابی طالب رضی اللہ، کہتے ہیں یہ جو قول ہے نا خیر هذه الامہ بعد النبی ابو بکر و عمر، یہ حضرت علی سے تواتر کے ساتھ مروی ہے۔ 80 سے زیادہ بار آپ نے یہ بات کی ہے، 80 سے زیادہ مرتبہ آپ نے یہ کہا اس امت میں نبی پاک کے بعد سب سے بہتر ابو بکر، سب سے بہتر ابو بکر، سب سے بہتر ابو بکر۔ یہ انداز ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ نے افضلیت کو بیان کیا اور واضح کیا۔ پھر ایک اور بات جو صحیح بخاری میں آتی ہے، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑا ہوا تھا تو سیدنا علی المرتضیٰ وہاں پہ آئے، آنکھوں میں اشک لاتے ہوئے حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تو جب کہتے انہوں نے مڑ کے دیکھا نا تو حضرت علی المرتضیٰ تھے، آنکھوں میں اشک تھے، اور آپ نے دعائیہ کلمات کہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے پکی امید ہے اللہ آپ کو آپ کے دونوں یاروں کے ساتھ رکھے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا مجھے امید ہے، یقین ہے رب کی بارگاہ میں رب آپ کو آپ کے دونوں یاروں کے ساتھ رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بار یہ کہتے ہوئے سنا، سرکار جب بھی بات کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کنتو انا و ابو بکر و عمر، میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے۔ کنتو انا و ابو بکر و عمر، دخلتو انا و ابو بکر و عمر، خرجتو انا و ابو بکر و عمر، ذهبتو انا و ابو بکر و عمر۔ کہتے بڑی بار ایسا ہوا جب سرکار کوئی بات سناتے فرماتے میں تھا ابو بکر و عمر تھے، میں گیا ابو بکر و عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں نکلا ابو بکر و عمر نکلے۔ بڑی بار میں نے یہ دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جس طرح رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کو سرکار کے قرب میں جگہ دی ہے، آپ کو بھی رب محبوب کے قرب میں جگہ عطا کرے گا۔ تو یہ ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ کا یہ فرمان بھی سن لیجیے، یہ نہیں کہ آپ افضلیت کا قول کر رہے ہیں تو کوئی اس افضلیت کا انکار کرے تو آپ اس کے اوپر خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں۔ امام ابن عساکر لاتے ہیں تاریخ دمشق میں، کنز العمال میں امام علی المتقی لاتے ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا اجد احدا یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، کہتے ہیں میں نے اگر کسی کو دیکھا نا مجھے یہ کہتا ہوا نظر آ گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان ابو بکر عمر سے اونچی ہے، فرمایا اس کو میں 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں بھائی محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں، پیار اپنی جگہ پہ ہے، عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے۔ محبت، پیار، الفت، چاہت جتنی بھی ہے عقائد سے باہر نہیں جانا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ یہ فرما رہے ہیں شانوں والے ہیں، آپ کا مقام آپ کا مرتبہ بڑا اونچا ہے، پر آپ فرماتے ہیں میرا فتویٰ یہ ہے میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی مجھے صدیق اکبر سے اونچا کہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونچا مقام بتائے۔ اور پھر اس کے علاوہ دیگر اور کئی اس موضوع کے اوپر روایات ملتی ہیں۔ اگلے پہلو پہ آ جائیے، خلافت کے موضوع پر حضرت علی المرتضیٰ، یہ 5ویں بات میں عرض کر، میں نے گواہیاں کہا تھا 5 گواہیاں دی ہیں حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر کے حق میں، گواہیاں تو بڑی ہیں لیکن 5 کا انتخاب آج کی نشست کے لیے کیا۔ خلافت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ اچھا، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی ایک رسالہ لکھا غایت التحقیق، اور اسی حوالہ سے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا، اس حوالہ سے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، اور دیگر کئی کتب میں بات آئی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے پاس 2 بندے آئے، آ کے کہتے ہیں جناب یہ جو خلافت تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا معاملہ ہے اس کا، ذرا اس بارے میں آپ واضح کریں نا بات۔
پوچھنا گویا یہ چاہتے تھے کہ وہ خود ہی بن گئے تھے خلیفہ کہ صحابہ نے مل کے بنایا؟ اس حوالے سے فرمائیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمانے لگے وہ سارے صحابہ کا متفق کا فیصلہ ہے۔ فرماتے وہ تمام صحابہ کا متفق کا فیصلہ ہے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگوں نے کہا حضور وہ آپ کو کوئی سرکار نے لکھ کے نہیں دیا تھا آپ کے بارے میں؟ فرمایا اگر میرے پاس سرکار کی کوئی تحریر ہوتی جو سرکار نے حکم دیا ہوتا تو میں ضرور اس تحریر کو ساتھ لے کر قتال کرتا۔ اس سرکار کے حکم کو پورا کرنا تھا، لیکن میرے پاس کوئی ایسی تحریر نہیں۔ آپ نے واضح طور پہ یہ بات کر دی اور آپ فرمانے لگے یہ بھی بات یاد رکھو، ایسا نہیں ہوا کہ امام الانبیاء علیہ السلام آپ اچانک شہید کر دیے گئے ہوں تو پھر موقع نہ ملا ہو ہم کہیں جی اس لیے ایسا معاملہ ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ظاہری حیات کے اوقات گزارے ہیں، سرکار علالت طبع میں رہے۔ اس علالت طبع کے اندر سرکار جب نماز کا حکم کرتے تھے فرماتے میں موجود بھی ہوتا تھا، بیمار بھی نہیں ہوتا تھا، حاضر بھی ہوتا تھا، کہیں گیا ہوا بھی نہیں ہوتا تھا، موجود ہوتا تھا، بیمار نہیں ہوتا تھا، مگر سرکار جب حکم فرماتے تو فرماتے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس۔ اور آپ نے فرمایا سرکار کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے کہا اس بات کو بدلنا چاہا، سرکار حضرت عمر سے کہہ دے تو سرکار جلال میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی عورتوں والا کام نہ کرو بلکہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھا، ابو بکر صدیق سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، آپ یہ بات سنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر ایک جملہ فرماتے ہیں ردینا لدنیانا من رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ کہتے ہیں یہ ساری باتیں سننے کے بعد یاد رکھو جس کو سرکار دو عالم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے پسند کر لیا۔ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا، مسلح دے دیا، تو مسلح جس کو سرکار نے دے دیا ہم نے خلافت بھی اس کو دے دی، خلیفہ وقت ان کو تسلیم کیا۔ اور اگلی بات ایک اور سمجھیے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا قول کنز العمال میں ہے۔ یہ 5 باتیں سننے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ فرماتے ہیں لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی دل کے اندر میری تو محبت ہو اور ابو بکر و عمر کا بغض ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ولا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کسی دل میں حضرت ابو بکر و عمر کی تو محبت ہو میرا بغض ہو۔ فرمایا اگر کسی جگہ پہ یہ 2 چیزیں اکٹھی مل گئی نا، میرا بغض اور ان کی محبت یا میری محبت اور ان کا بغض، فرمایا یاد رکھنا پکی بات ذہن میں رکھ لو وہ دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ دل کسی مومن کا نہیں ہو سکتا جس کے اندر ایک بغض ہو، ایک نفرت، یا ایک محبت اور دوسری نفرت۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر بھی میری محبت ہوگی وہاں ان دونوں ہستیوں کا پیار بھی ہوگا، دل مومن کا تب بھی بنے گا، مومن کا دل تب کہلائے گا۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں، یہ بھی امام ابن عساکر لائے، اس کو ریاض النظرہ کے اندر بھی بات آئی۔ وہ کہتے ہیں میں ایک روز حضرت علی المرتضیٰ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے آگے کہا سرکار میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں دعویٰ آپ کی محبت کا کر رہے ہیں مگر شیخین کریمین کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ مسجد میں آئے، منبر پہ بیٹھے، اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور چہرہ مبارک آنسوں سے تر تھا۔ منبر پہ بیٹھ کر آپ نے فرمایا مجمع لگاؤ، لوگوں کو اکٹھا کرو، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ما بالو اقوام، کیسے بدبخت لوگ ہیں، ما بالو اقوام، کتنے بدبخت لوگ ہیں، یزعمون، جو فرمایا یذکرون اخوی رسول اللہ و وزیرہ و صاحبہ و سید قریش و ابا المسلمین۔ فرمایا جو نبی پاک کے 2 یاروں کا، نبی پاک کے 2 بھائیوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ 2 پیاروں کا، امت کے سرداروں کا، اور امت کے لیے جو باپ کا درجہ رکھتے ہیں ان کا ذکر برے لفظوں میں کرتے ہیں۔ اتنے لفظات، ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ و وزیرہ و صاحبہ و سید قریش و ابا المسلمین، 5 لفظ آپ نے استعمال کیے۔ میں کتنے بدبخت لوگ ہیں، یذکرون اخوی رسول اللہ، جو ذکر کرتے ہیں برے لفظوں سے نبی کے 2 بھائیوں کا، و وزیرہ نبی کے 2 وزیروں کا، و صاحبہ نبی کے 2 صحابیوں کا، و سید قریش اور قریش کے سرداروں کا،
وَأَبَوَ الْمُسْلِمِينَ، اور ان کا جو ساری مسلمان امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. فرمایا یاد رکھو ایسے بندے مجھے مل گئے تو علیہ اعاقب، میں ان کا مواخذہ کروں گا، ان کو کوڑے لگاؤں گا. اور یاد رکھو انا بریء منہم، میرا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ آپ کا فتویٰ اور آپ کا موقف ہے. تمام باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، یاد رکھیے جو ترتیب دین نے دے دی ہے اس ترتیب پہ قائم رہیں گے تو زندگی خوبصورت گزرے. جب اپنی طرف سے اس کے اندر باتیں ڈالیں گے تو مسائل خراب ہو جائیں گے، معاملات ایمان کے زندگی کے خراب ہو جائیں گے. سیدنا علی المرتضیٰ نے خود پیار کیا حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، اور آپ کی آل و اولاد نے بھی پیار کیا. کسی نے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تلواروں کو مزین کرنا جائز ہے، ان کے دستوں کو؟ تو آپ نے فرمایا جائز ہے، صدیق اکبر نے کیا ہے. انہوں نے کہا اتقول الصدیق، آپ بھی صدیق کہتے ہیں؟ کہتے فواسب وسبتن، آپ جھپتے اس کی طرف. اور آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم صدیق نہیں کہیں گے، نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق. فرمایا ہاں ہاں میں صدیق کہتا ہوں، ہاں ان کو میں صدیق کہتا ہوں، ہاں ہاں صدیق کہتا ہوں. 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا. اور آپ نے فرمایا من لم یقل لہ صدیق فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ. فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے وہ دنیا کا بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ آخرت کا بھی سب سے بڑا جھوٹا ہے، دونوں جگہوں پر. اور ایک اور بات سمجھیے، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں، سنا ہے آپ ان کے بارے میں کوئی جو ہے وہ نظریہ ٹھیک نہیں رکھتے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، یہ بات آپ سے کہی. تو آپ نے فرمایا ابو بکر جدی، تجھے پتہ ہے ابو بکر میرے اجداد میں آتا ہے، ابو بکر صدیق میرے آباء و اجداد میں آتے ہیں. حال یسب احد آباءہ، کیا تو نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے آباء و اجداد کو برا کہہ رہا ہو؟ فرمایا خبردار یاد رکھنا میں صدیق اکبر کے بارے میں پختہ اور سونا اور سچا نظریہ رکھتا. اور پھر ایک اور جگہ پہ آپ سے پوچھا گیا آپ شیخین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا مقام جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زاری حیات میں کیا مقام تھا؟ ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابو بکر عمر کا مقام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا وہی مقام تھا اس وقت جو اب ہے، وہی مقام تھا جو اب ہے. کہتے اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تم نے دیکھا نہیں اب سرکار نے دونوں کو پہلو میں لیا ہوا ہے. کہتے جس طرح سرکار نے اب پہلو میں لیا ہوا ہے ساری زندگی بھی مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں رکھا، ساری زندگی سرکار نے پہلو میں رکھا. یہ مقام ان کا جو آج ہے وہی پہلے تھا. اور پھر ایک اور بندے نے سوال کیا، کہا حضور آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ فرمایا تو ان کے بارے میں پوچھ رہے آقا لا من اسمار الجنہ، جن دونوں ہستیوں نے جنت کے میوے کھائے ہوئے ہیں، جنہوں نے جنت کے میوے کھائے ہوئے ہیں. اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت جملہ جو امام ابن عساکر لاتے ہیں، آپ کہا کرتے تھے اللہم انی احب ابا بکر و عمر و اتولاہما، اے مالک تو گواہ ہو جا میں ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، میں فاروق اعظم سے بھی پیار کرتا ہوں، اور اگر جو بات میں زبان پہ لا رہا ہوں مالک وہ بات اگر میرے دل میں نہ ہو فلا نالتنی شفاعت محمد یوم القیامہ، تو پروردگار قیامت کے دن مجھے محمد عربی کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ تمام نظریات ہمیں جو بات سکھاتے ہیں کہ ہم ان تمام ہستیوں کے چاہنے والے رہیں، ان کی محبت پہ رہیں، اور ترتیب خلافت کو ترتیب افضلیت جانے. ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر، اور مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا کا چوتھا نمبر. یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں تو ہماری زندگی خوبصورتی کے ساتھ گزر جائے گی. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا